ناظرین، آج تو آپ سب لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ یہاں پر رش ہے اور لوگ آتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زیارات کرتے ہیں یہاں پر۔ تو ناظرین، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا۔ یہ کیسی زمین تھی ناظرین؟ یہ ایسی زمین تھی کہ صرف ریگستان، پہاڑ، ریت اور سوکھی ہوئی زمین۔ یہ ناظرین انسانوں کے رہنے کے لائق اس وقت یہ زمین نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کیا پلاننگ کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو سٹوری بتانے جا رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ آباد کیسے ہوا۔ تو آج کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی خلیل اللہ سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ جہاں کھڑا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ریگستان ہے۔ یہاں پر کسی انسان کے گزرنے کے نشانات تک نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے کبھی کوئی گزرا ہو۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی جب حضرت ہاجرہ سے ہوتی ہے، جو کہ کام کے لیے دی گئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں ان سے، اور اللہ رب العزت ان سے ایک بچہ عطا فرماتا ہے، اور وہ بچہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور یہ چھوٹا ننھا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اس وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ اور 2 گھوڑے۔ یہ جب داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر اس جگہ کے قریب یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آ کر وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہاں پر اتنے دن قیام کرتے ہیں جتنے دن اللہ رب العزت کو منظور تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں کچھ پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا تھا اور ایک تھیلا جس میں کچھ کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں تھیں۔ اب ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنا گھوڑا لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب دیکھتی ہیں کہ یہ تو چلتے جا رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، احادیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہی جا رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ لیکن ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور نہ پیچھے مڑ کر جواب دے رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بھی ان کے پیچھے چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، کافی دور نکل آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب ناظرین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آخرکار ایک بات پوچھ لی، کیا یہ اللہ کی مرضی سے ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور سر ہلا دیا، جی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے رہے تھے اور وہ اللہ کی اطاعت فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے کیوں نہیں جواب دیا تھا؟ مڑ کے کیوں نہیں دیکھا تھا اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو؟ ناظرین، بات یہاں پر ایک باپ، اس کی بیوی اور اس کا شیر خوار بچہ، یہ نہ ہو کہ کہیں میں مڑ کے دیکھوں تو بیوی کی اور بچے کی محبت کہیں میرے قدموں کو روک نہ دے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب جب یہ سوال ہوا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے، تو فرمایا جی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اب سارا معاملہ سمجھ لیا، اور کیا فرمایا کہ اب یعنی کہ ان کو اب یقین ہو گیا کہ جب رب العزت ایک چیز کہنے کا کہہ رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی حکمت ہے، کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے،
کہ ہمیں یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اب یقین ہو گیا کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہی یقین، یہی ایمان، یہی اللہ پر بھروسہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اب اس لائق کر دیا کہ اب وہ واپس مڑ گئی اپنے بچے کی طرف۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا اور آگے گئے اور جب حضرت حاجرہ علیہ السلام چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئی، جب وہ اوجھل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیوی چلی گئی، اب سفر اب شروع ہو گیا ہے، اور آپ نے ایک دعا مانگی۔ اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ آیات کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ اب آپ بیٹھ کے ایسے ہاتھ دونوں اٹھائے اور سورہ ابراہیم یعنی جو 14 نمبر صورت ہے اس کی آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان یعنی مکہ، اس وقت تک ابھی نام نہیں تھا، اس میدان میں یعنی مکہ میں چھوڑا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اب یہ دیکھیں بات ہو رہی ہے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو میووں اور روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ ناظرین، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھر کی بات کر رہے ہیں جبکہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا معلوم ہے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو وہاں جاؤ، ان کو وہاں بساؤ، وہاں پر ایک شہر آباد ہوگا اور اس شہر کا نام مکہ ہوگا اور وہاں پر میرا گھر ہوگا یعنی اللہ کا گھر بنے گا۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب کی حکمت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے حجاز سے یعنی مکہ المکرمہ کی وادی سے فلسطین واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین، حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور اب ان کے پاس چند تھوڑا سا کھانا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی، وہی پانی پی رہی ہیں، کھا رہی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک دن گزر گیا، رات کو وہ اسی خیمے میں سو گئی، دوسرا دن آ گیا، پھر اس کے بعد پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کھانا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی تو ناظرین وقت یہاں تک یہ آ گیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ناظرین حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دودھ میں بھی کمی آ گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ، دودھ تو پینا ہے، یہی غذا ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پریشانی آپ بڑھتی گئی۔ اب جب تھوڑا سا اور وقت گزر گیا تو اب سوچنا شروع کر دیا کہ میں کچھ دیکھوں، کوئی دائیں بائیں جا کے دیکھوں کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کوئی بندہ ہو، کوئی کہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کاروان گزر رہا ہو۔ تو ناظرین حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سامنے جب وہ چلتی گئی ایک طرف تو ایک پہاڑی آئی۔ ناظرین اس پہاڑی کا نام صفا پہاڑی ہے، جس کو آج آپ کوہ صفا کہتے ہیں۔ اسی کوہ صفا سے آپ اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کائنات کی آنکھ، فرشتوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون ایک پہاڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، پریشان ہو گئی کہ اس طرف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا کہ وہ جو سامنے دوسری پہاڑی ہے میں یہاں تک سے وہاں جاؤں، شاید اس طرف کوئی قافلہ نظر آ جائے، کیونکہ کھانے پینے کا سامان ختم، پانی ختم، سب کچھ ختم۔ اب اس کے بعد ناظرین وہ بھاگتی ہوئی گئی اور بیچ میں ایک گہری جگہ آ گئی۔ جب وہ کوہ صفا پر چڑھی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اب جب وہ بیچ میں ایک جگہ سے گزری جہاں کھائی سی تھی تو وہاں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جگہ گہرائی میں تھی۔ وہاں سے آپ سلام علیہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بھاگتے بھاگتے اب وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی، دوسری پہاڑی پر۔ اب اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ ناظرین یہ وہ پہاڑی ہے جس کا نام کوہ مروہ ہے، یعنی مروہ کی پہاڑی ہے۔ پہلے وہ صفا تھی، اب یہ مروہ ہے۔ دونوں کے بیچ میں فاصلہ
450 میٹر یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر بنتا ہے ناظرین۔ اب حضرت حاجرہ نے دیکھا اس طرف بھی کہ کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ دائیں نہ بائیں کہیں بھی۔ اب جب وہ مروا سے اتری ہیں پہاڑی سے تو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ اسماعیل کو تو دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا تو حضرت اسماعیل رو رہے تھے، پانی ختم، دودھ بھی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر یہ سوچا کہ چلو میں پھر واپس پہاڑی پر جاؤں، کون سی؟ صفا کی پہاڑی پہ۔ پھر بھاگتی ہوئی گئی اور کوہ صفا پر جا کر چڑھ گئی۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اسماعیل کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی تو شاید یہ نہ ہو کہ کوئی کاروان یہاں سے گزر جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو ناظرین وہ جب پھر دوبارہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پہاڑی پر چڑھ کے پھر ہر طرف دیکھا، کوئی مدد نظر نہ آئی۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروا کی پہاڑی کی طرف۔ اب یہ ناظرین پہلا چکر یہ دیکھیے ناظرین، صفا کی پہاڑی پر، پھر مروا کی پہاڑی پر، مروا کی پہاڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر صفا پہ چڑھ گئی۔ اب یہ تیسرا چکر، پھر بھاگتے ہوئے، اور وہ جو نیچے والی جگہ تھی وہاں سے پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروا کی پہاڑی کے اوپر، پھر مروا سے پھر صفا، اور پھر صفا سے مروا، کیونکہ اب ان کو یہ تقریباً غم لگ گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے، جبکہ دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی جب یہ منشا سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اب مروا سے پھر صفا، پھر صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا، ناظرین 6 چکر، یعنی کہ جب آپ کوہ صفا سے مروا پہ گئیں تو 1 چکر، پھر مروا سے صفا پہ آئیں تو 2 چکر، اس طریقے سے جب 6 چکر مکمل ہو گئے تو پھر دوبارہ 7ویں چکر پر مروا پہ گئی ہیں۔ اب یہ 7واں چکر تھا، اب 8واں چکر ہونا تھا اگر دوبارہ مروا سے صفا پر آتی، اور دونوں کے بیچ میں فاصلہ آدھا کلومیٹر، یعنی کہ 3.5 کلومیٹر تقریباً آپ چل چکی تھیں، 3.5 کلومیٹر بھاگ چکی تھیں۔ اب جب مروا کی پہاڑی پر چڑھی تو آواز آئی فرشتے کی، اور پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ آسمان سے آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور وہاں پر سے آواز آئی ہے جیسے کسی چیز کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈر بھی گئیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اب مروا سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اب جب واپس آئیں تو کیا معجزہ دیکھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جہاں لیٹے ہوئے تھے ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا پانی کا، اور اس سے چشمہ نکل رہا تھا تازے پانی کا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے وہ پانی جو ہے وہ کچھ لیا، اور اب مشکیزہ بھرا، پانی خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھنا شروع کر دیے تاکہ پانی ٹھہر جائے، اور لفظ کیا بولے؟ زم زم۔ ناظرین اب وہاں پر یہ چشمہ بننا شروع ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا پانی اس میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو ایک چھوٹے سے کنویں کی شکل دے دی، اور وہ پانی جو اتنی تیزی سے نکل رہا تھا اب وہ آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ کو یہ پریشانی ٹھہری تھی کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، لیکن وہ پانی نکلتا ہی آ رہا تھا، بہتا جا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ پانی پیا اور اس کے بعد خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور پھر اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اب ناظرین یہ میرے رب کا کیا ہوا، اب اللہ رب العزت کی حکمتیں دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہی یہ پانی اکٹھا ہوا تو پرندے اڑتے اڑتے آئے۔ پرندوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پانی ہے، تو پرندے اڑتے اڑتے آئے اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور پانی پینا شروع کر دیا۔ ناظرین کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ وہ قافلہ جب گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے نشانی لگا لی کہ جس جگہ کے اوپر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی پانی کا چشمہ ہوتا ہے۔ وہ آئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں بھی پانی پینے دیجئے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہی اس کی مالک ہیں۔ تو ناظرین
یہ مکۃ المکرمہ، یہ زمزم کا کنواں، یہ حرم کی زمین۔ تو ناظرین اس کی تاریخ کس قدر خوبصورت ہے کہ یہاں سے زمزم شروع ہوا اور اس کے بعد وہ قافلہ وہاں پر ٹھہراؤ کر گیا، وہیں پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ مستقل پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کے بعد ناظرین کیا ہوا کہ وہاں پر گھر بنتے گئے، اور اب یہ ایک شہر بن گیا اور لوگ بھی دور دور سے آنے لگ پڑے۔ اور ناظرین میرے اللہ رب العزت کی خوبصورتی یہ دیکھیے، اللہ کی حکمتیں دیکھیے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگا رہی ہیں تو یہ چکر میرے رب کو اتنے پسند آئے، یہ محنت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ بھی حج کرنے آئیں یا عمرہ کریں وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ جو محنت اور مشقت تھی صفا اور مروہ کے درمیان یہ ان پر لازم ہے۔ تو اس سے اب اندازہ لگائیے ناظرین یہ ہے مکہ کی زمین۔ ایک تو حکمت آج آپ نے دیکھی، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، اگر آپ فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں گے تو اور لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچے گی، اور لوگوں تک پہنچے گی تو آپ کے لیے بھی یہ ثواب جاریہ بن جائے گا۔ اللہ حافظ۔